ایون فیلڈ ریفرنس کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی سزا کالعدم قرار دے دی گئی۔ مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی بریت کی درخواست منظور کر لی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مختصر فیصلہ جاری کر دیا۔ احتساب عدالت نے کیس میں مریم نواز کو 7 سال قید سنائی تھی۔ احتساب عدالت نے مریم نواز کو 20 لاکھ پاؤنڈ جرمانہ بھی کیا تھا۔ احتساب عدالت نے کیس میں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو 1 سال قید سنائی تھی۔ آپ کو بتائیں کہ اس کے بعد مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کو جلد خیریت سے وطن واپس لائے۔ نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے کہا نواز شریف نے سزا معطل ہونے پر مریم نواز کو مبارکباد دی۔ مریم نواز کی جانب سے کہا گیا کہ جب فیصلہ سنا تو سب سے پہلے نواز شریف کی یاد آئی۔ جھوٹ کا اختتام ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آج ہوا۔ مریم نواز کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان میں کوئی ایسا سیاسی لیڈر نہیں آیا جس کا اتنا احتساب ہوا ہو۔ جنہوں نے اسحاق ڈار پر الزام لگایا انہی کے صدر نے حلف بھی لیا ہے۔ سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب آپ کے وقت کا۔ اہم کیس ہے، اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی سزا کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ 4 سال بعد اس کا فیصلہ سنایا گیا ہے اور وہ بری ہو گئے ہیں اس کیس سے۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ یہ ان کے لیے بہت بڑی سیونگ ہے، بہت بڑی ریلیف ہے، اور جس طریقے سے 6 سال تک اس کیس کو جیتا گیا ان سابقہ ججوں کے بارے میں اب کیا کہا جا سکتا ہے، لیکن باہر اور موجودہ ججوں نے جس میرٹ پر اس کیس کو سنا ہے اور جس جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ فیصلہ دیا ہے وہ قابل تحسین ہے، اور یقینی طور پہ ان کی جو ٹیم ہے مریم نواز کی، جو وکلا کی ٹیم ہے، انہوں نے بڑی محنت کی ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کا بول بالا ہوا ہے، اور یہ باقی کے مقدمات بھی جو بے بنیاد آرگومنٹ کی بنیاد پر قائم کیے گئے تھے وہ ایک کے بعد دوسرے کیسز ختم ہو رہے ہیں، جو باقی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے نواز شریف کے خلاف جو ایک باقاعدہ کیمپین کے تحت جو کیسز بنائے گئے تھے، کے ساتھ جو پرچے گزر رہے تھے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ بھی حل ہوں گے، ملیں گے۔ اور یہ پاکستان مسلم نواز کی لیڈرشپ اگر سرخرو ہوتی ہے عدالتوں کے ذریعے سے تو اس کو رسپیکٹ کیا جانا چاہیے۔ خان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بدگمانی بند کریں، وہ کیونکہ ان کے قائم کردہ کیسز جو ہیں وہ بےمانی ثابت ہوئے ہیں، جن کو لے کے وہ صبح سے شام تک مریم نواز کے مجرم اور مفرور اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے۔ اب اس کے بعد ان کو اپنی زبان پر تھوڑا کنٹرول کرنا چاہیے، اس لیے کہ عدالت نے اس کو سرخرو کر دیا ہے، آپ کے اس کی بنیاد کو ہی چیلنج کر دیا ہے کہ وہ بنیاد بھی غلط پر یہ کیس قائم ہوا تھا۔ اسی طرح سے شوہر جو ہے صاحب کہتے کرتے وہ بھی یعنی سرخرو ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ کی آنے والے وقت کی قیادت کے لیے اور اس وقت کی قیادت کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ فیصلے کے بعد مریم نے اپنے باپ سے بھی بات کی، ان کے پتا سے وزیر اعظم ہے ان کا فون بھی آیا، تو یہ ایک اچھا لمحہ ہے میرے خیال سے پی ایم ایل کی لیڈرشپ کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو باقی کے کیسز ہیں ان کا منطقی نتیجہ کہ کیا ہوتا ہے اور کب تک وہ منطقی انجام پر پہنچتے ہیں۔ اگر یہ کیسز اسی طرح ایک کے بعد دوسرا دم توڑتے رہے تو میرے خیال سے اگلے الیکشن کے لیے وہ لیول پلینگ فیلڈ جس کی بات کی جاتی ہے وہ حاصل ہو جائے گی پی ایم ایل کو۔ اور اگر نواز شریف صاحب آ کے اپنے ڈسکوالفیکیشن کو ختم کرا کے کورٹ کے ذریعے اگر مقابلے کے لیے اترتے ہیں تو پھر جناب محترم خان صاحب کو 2-4 دفعہ بیٹھ کے سوچنا پڑے گا، اس لیے کہ ان کو کوئی ووٹ اگر چیلنج کر سکتی ہے تو پنجاب میں خاص طور پہ جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے جہاں سب سے زیادہ نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں، اس کو ایک بار پھر مسلم لیگ کا گڑھ بنانے میں میرے خیال سے اس کو زیادہ دقت پیش نہیں آئے گی۔ اور عمران خان صاحب کو اسی صوبے میں سب سے زیادہ یعنی ریزسٹنس کا معاملہ جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ آج جو فیصلہ ہے یہ ہر لحاظ سے ایک آسان فیصلہ ہے۔ اس کے بعد سیاست کو ایک نیا رخ اختیار کرنا چاہیے، ایک بہتر رخ اختیار کرنا چاہیے کہ دام تلاشی کی سیاست اس کے موجود جناب عمران خان صاحب ہیں، ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنی یہ روش بدلیں گے اور اپنی پارٹی کے دیگر لیڈر جو ہیں ان کو صبح شام صرف مخالفین کی کرسنگ کے لیے لگا رکھا تھا، ان سے کوئی ڈھنگ کا کام دیں، ان سے کوئی پارٹی کی آرگنائزیشن کرے۔ میرے خیال سے اب کے بھرم شروع ہو گئے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کیا ہوا ہے، سائپر والا معاملہ تھا کس طرح سے واپس منہ کے اوپر آیا ہے، اور اس کے بعد میرے خیال سے ہمیں یہ توقع رکھنی چاہیے کہ آپ کے تقاضے جو ہیں وہ جتنی جلد ہو پورے کرنے چاہیے تاکہ دونوں ہی بڑی پارٹیوں کے پاس کوئی لیول پلینگ فیلڈ ہو، آئندہ الیکشن میں جب وہ جائے تو ایک دوسرے کا سامنا پوری قوت کے ساتھ کر سکیں۔ جی
ठीक है सलीम बुखारी साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। नवीद चौधरी साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और इसके साथ सना बुचा साहिबा सीनियर एंकर पर्सन और सीनियर तज्जियाकार हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले नवीद चौधरी साहब आपका रुख करना चाहेंगे, सबसे पहले सना बुचा साहिबा का रुख करना चाहेंगे। सना बुचा साहिबा, एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला बिलाखिर 4 साल बाद आ गया है। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा कलअदम करार दे दी गई है। पहले तो इस फैसले पे आपकी राय जानना चाहेंगे। सना बुचा साहिबा, आप सुन पा रही हैं? मैं आपको पहले आपका सवाल नहीं सुन पाई, अगर आप जी सना बुचा साहिबा, एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला आ गया है बिलाखिर 4 साल बाद। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा कलअदम करार दे दी गई है, क्या कहेंगी आप? मेरा ख्याल है एक फैसला अगर कानूनी तौर पर आ गया है तो ये, अगर ये केस इतना बेसलेस था जिसकी आगे डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं दिखा सके, अगर एक साउंड बाइट में इन्होंने पूरी अपनी जो साजिश थी, मेरा ख्याल है पता नहीं अब वो कहाँ पे उन्होंने किसके साथ उन्होंने प्लान की थी खान साहब ने, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपकी जो मनी सेल आप करते रहे और आप 7 साल इमरान खान साहब बोलते रहे, पनामा केस के हवाले से बोलते रहे, तो चोर डाकू कहते रहे, फिर मरियम साहबा की इतनी सारी केसियाँ, फिर उनका पासपोर्ट जब्त कर लेना, फिर उनको जेल भेज देना, मेरा ख्याल है ये बहुत सारी चीजें हमें नजर आ रही हैं कि जाहिर है कि ये एक वेंजेंस की, ये एक रिजॉल्व था कि इनको तोड़ा जाए, सिंसों को खत्म किया जाए, मरियम साहबा कहीं सियासत में ना आ जाए, वो मौरूद की सियासत का बयानिया बार बार करता गया। मेरा ख्याल है आज जिस तरह से लोग अपनी बैठ ने डिसाइड किया है कि भाई आपके पास एविडेंस ही नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कि आपके एविडेंस पेश हो गए, आपने आपने अगर केस बनाया तो तमाम सर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आकर बताएं कि ये डॉक्यूमेंटेशन है। आप JIT की कमीशन की रिपोर्ट के हवाले से और उन्होंने जो कहा और जो मीडिया पे मरियम साहिबा ने कहा और जो हो चुका और जिसके पास आपके कोई एविडेंस ही नहीं है, तो उसमें तो ज़ाहिर है बरी ही होना था, बस इट वॉज अबाउट मैटर ऑफ टाइम। और मेरा ख्याल है कि काफ़ी वक्त लगा है इंसाफ मरियम साहिबा को मिलने में, लेकिन अगर अभी भी उनके पास कुछ है और उनको लगता है कि ये फैसला नहीं आना चाहिए था इस तरह से, तो मेरा ख्याल है उनको पेश करना चाहिए वो एविडेंस, लेकिन अब तक वो पेश नहीं कर सके क्योंकि इनके पास कुछ था नहीं। तो ज़ाहिर है ये सियासी इंजीनियरिंग जो हुई है नैब के हवाले से और ये नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो फैसला आया है, वो आज हम सब उस पर बात करते हैं कि उनको पनामा पे शुरू किया, कामा पे निकाला गया, तो जाहिर है ये सियासी इंजीनियरिंग थी जिससे मरियम साहब को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा और बहुत इस्तेहसाल किया गया नवाज शरीफ साहब का। और मतलब मुझे आज समझ नहीं आती कि क्यों किया गया, मतलब क्या हमारे मुल्क में यही हुआ करेगा किसी को चोर डाकू कैसे ही बाहर निकाला जाएगा, लेकिन जो मुल्क के खिलाफ साजिशें करे, जो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ गुफ्तगू करे, जो इदारों के हवाले से गालिब गलोच करे, उनको छोड़ दिया जाएगा और जिनको नहीं आप चाहते कि वो आए उनके खिलाफ बनाए जाएंगे। मेरी समझ से 12 करने के बाद कि इंसाफ क्या सादा रह गया इस मुल्क में। बिल्कुल सना बुचा साहिबा साथ रहेगा। नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। नवीद चौधरी साहब, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर तो इसमें बरी हो चुके हैं, इस केस में प्रॉपर शवाहिद नहीं थे और तसल्ली बख्श जवाबात नहीं पेश किए गए जिस पर उन्हें बरी कर दिया गया है। क्या लगता है आपको आगे चल के नवाज शरीफ भी इस केस से बरी हो जाएंगे, ये केस ख़त्म हो जाएगा, क्या चांसेस लग रहे हैं आप? जी यकीनी तौर पर अब नवाज शरीफ साहब का केस भी बहुत मजबूत हो गया है। वो जो अदालत की रिक्वायरमेंट होती है जिसके तहत पहले सरेंडर करना होता है, वैसे तो फांसी बेल की आशा भी मौजूद है, तो दोनों सूरतों में जब वो आके अपने केस को पेश करेंगे तो शवाहिद अब चूँकि ऐसे आ चुके हैं कि ये केस सियासी बुनियादों पर बनाए गए थे। वैसे तो ये बात बहुत पहले ही सामने आ गई थी, जज अरशद मलिक की जो इतराफी वीडियोस हैं उसके हवाले से सारा मामला बिल्कुल क्लियर हो गया था, लेकिन फिर खोसा साहब बीच में कूदे चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, तो उन्होंने मामले को रोका। उसके बाद आपको याद होगा कि इन्हीं मुकदमात के हवाले से जब अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच में आई उस दौर में, तो जजिस ने ज़ाहिर मेरिट पर केस सुन रहे थे, उन्होंने मुख्तलिफ सवाल पूछे, नया से तो कुछ भी नहीं निकला। तो ऐसे रिमार्क्स पास होने लगे जिससे साबित हो गया कि ये केस सियासी बुनियादों पर बनाया गया है, खालिस्तन इंतकामी कार्रवाई के लिए, और इसका मुद्दा और मकसद कुछ और है। ऑब्जर्वेशन जब क्लियर हुई तो फिर एक स्टेज पर फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुदाखलत की। खोसा साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा जी ऐसी ऑब्जर्वेशन पास नहीं करनी चाहिए जिसके नतीजे में केस का फैसला नजर आना शुरू हो जाए। तो आप अंदाजा लगा लें कि अदलिया के अंदर से ही इस केस को चलाने में, सजाएं देने में या सजाएं बरकरार रखने के लिए कितना ज्यादा दबाव था। ये बहुत ही शर्मनाक सूरत हाल है। मुकदमात मेरिट पर चलने चाहिए,
اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کے لیے بچاؤ کا موقع سرے سے نہیں ہونا چاہیے، لیکن میرٹ پر. اور اگر کوئی بے گناہ ہے اس سے ایک دن کے لیے بھی گرفتار نہیں ہونا چاہیے. یہاں تو آپ نے دیکھا کہ جس کو انہوں نے چاہا اٹھا کے اندر ڈال دیا. احسن اقبال صاحب کے ساتھ کیا ہوا، شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ کیا ہوا، حنیف عباسی صاحب کو کیسے اٹھایا گیا، آدھی رات کو اس طرح سے اٹھایا گیا جیسے کوئی ابھی نندن آ گیا اور پوری فورس اس کو ٹوٹ پڑی ہے. تو یہ تماشے اس ملک میں ہوتے رہے ہیں، پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ ایک ریکٹیفیکیشن آف ایرر ہوئی ہے، لیکن یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہماری عدالتیں کیا کرتی ہیں اور عدالتوں کو چلانے والے کیا کرتے ہیں، اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں وہ کس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ دوسروں کی بہنوں اور بیٹیوں کو بھی نہیں چھوڑتے. ٹھیک ہے، نوید چودھری صاحب ساتھ ہی رہے گا. سلیم بخاری صاحب آپ کی جانب آنا چاہیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کا جو کیس ہے وہ مزید مضبوط ہو گیا ہے آج کے فیصلے کے بعد؟ سلیم بخاری صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ جی دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اس کے اوپر یقینی طور پہ جو جی میں سن رہا ہوں، جی جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی 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 دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ جس کیس کی نوعیت ایک سی ہے کہ جو فلیٹس خریدے گئے تھے اس کے اوپر اونرشپ کا معاملہ تھا، ڈسپیوٹ تھا، اسی ایک بنیاد کے اوپر کیس نواز شریف کے خلاف قائم ہوا تھا اور اسی طرح مریم نواز کے خلاف تھا. ان کیس کی بنیاد چیلنج ہو گئی ہے کہ یہ سنی سنائی باتوں کے اوپر کیس نہیں بنتا ہے. تو میرے خیال سے اس کا یقینی طور پر فائدہ جو ہے نواز شریف صاحب کو پہنچے گا، اس میں کوئی دو نہیں ہے. سن رہے ہیں کہ اب چونکہ کیسز جو ہیں وہ میرٹس پر سنتے جا رہے ہیں، میرٹس پر فیصلے ہو رہے ہیں، تو یقینی طور پر نواز شریف کی واپسی کی راہ ہموار ہوگی. اور یہ زیادہ دیر آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا. میرے خیال سے بہت جلد یہ سب کچھ ہوگا. اس سے پہلے کہ نئے چیف کی اپوائنٹمنٹ ہو، اس سے پہلے کہ انتخابات کا اعلان ہو، نواز شریف صاحب یقینی طور پر پاکستان میں ہوں گے. اور جیسا میں نے کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بنیاد رکھی جا رہی ہے اس ایک تصور کی کہ سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. عمران خان صاحب اور نواز شریف ایک دوسرے کا سیاسی میدان میں مقابلہ کریں اور پھر طے ہو کہ کس کے پاس اکثریت ہے. تو یقینی طور پہ اس کے لیے اب ہمیں انتظار کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. چیزیں ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسری ہوتی چلی جائیں گی اور وہ منظرنامہ صاف دکھائی دیتی ہے. جی جی ٹھیک ہے. سلیم بخاری صاحب ساتھ رہے گا. اینکر پرسن ہیں ہمارے سینئر ریحان طارق، وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. ریحان طارق بہت شکریہ آپ کے وقت کا بھی. ریحان طارق، بہت اہم یہ کیس تھا جس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ سیاست میں اور نون لیگ کی اسپیشل جو پارٹی ہے اس کو ساکھ کو بڑا نقصان پہنچا تھا اور ایک نیا موڑ اختیار کیا تھا پاکستانی سیاست میں. کس طرح سے آج کا فیصلہ دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی بتائے گا اس فیصلے کے بعد اب نون لیگ کی پوزیشن اگلے آنے والے الیکشنز میں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ ریحان طارق سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے. ثنا بچا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، نوید چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. ثنا بچا صاحبہ، آپ سے بھی یہی سوال جاننا چاہوں گی. فیصلہ تو آ گیا ہے، مریم نواز اور کیپٹن صفدر تو بری ہو گئے ہیں اور یہی دیکھا جا رہا ہے کہ نواز شریف کے واپس آنے کے چانسز بھی بڑھ گئے ہیں اور ان کا کیس بھی مضبوط ہوا ہے. اب آنے والے الیکشنز میں، آنے والے دنوں میں کس طرح سے نون لیگ کی پوزیشن سیاست میں کس طرح سے دیکھ رہی ہیں آپ؟ دیکھیے، یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ اگر آج یہ فیصلہ ٹھیک ہے اور انصاف کے تقاضوں پر ہوا ہے تو پہلے جو ہوا تھا وہ فیصلہ کن بنیادوں پر ہوا تھا. ہواؤں کا رخ اگر تبدیل ہوا ہے تو کیا انصاف ہواؤں کے رخ پر چلتی ہے یا انصاف انصاف رہتا ہے؟ میرا خیال ہے یہاں پر مداخلت اور سازش تو یہاں ہوتی ہے. یہاں پہ انصاف کہ اگر پہلا میں اگر کوئی چیز نہیں آتی، پیرامیٹرز میں نہیں آ رہے اور کیا وہ 7 سال پہلے ان کے پاس ایویڈنس تھا اور آج ڈوب گیا ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ بڑی سوالیہ نشان ہے ہمارے طرز حکومت پر، ہمارے طرز حکمرانی پر، ہمارے ملک کے اداروں پر. میرا خیال ہے ہم سب کو سوچنا پڑے گا کہ ہم اپنے اداروں کو کتنی مداخلت کی اجازت دے سکتے ہیں اور سیاستدان جو بار بار کیوں اس طرح سے ان کی سازشوں سے آگے ڈھیر ہو جاتے ہیں. ان کے پاس اب تک کوئی ایسی آئینی پوزیشن پارلیمان کی بالادستی ان کو کیوں نہیں ہیلپ کرتی اپنے پیروں پر کھڑے ہونے میں. تو یہ دونوں طرف کا ہی آئی تھنک ایک مشکل مرحلہ ہے. کوئی اپنے پاور کو یوز کرنے کو تیار نہیں ہے، کہ پاور گین کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا. تو یہاں پر اس ملک میں میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اپنا سوچنا پڑے گا کہ عدالتوں میں فیصلے اگر تو میرٹ پر ہوتے ہیں تو پھر 7 سال پہلے یا تو میرٹ پر نہیں ہوئے یا آج نہیں ہو رہے.
میں عدلیہ کا بڑا احترام کرتی ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں تو آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ آپ کو یہ ضابطہ بنانا پڑے گا کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے، کیونکہ اس ملک میں اب اتنی کنفیوژن رہے گی. دیکھیے عمران خان صاحب اس فیصلے کو لے کر عوام کو پھر کنفیوز کریں گے، اور جو بھی ان کے خلاف ہیں، چاہے وہ پرویز الہی صاحب ہوں، چاہے وہ اور جماعتیں ہوں، اب وہ آئے گی میدان میں، کہ یہ دیکھیں بھی ان کو ریلیف مل گیا، ان کو ریلیف مل گیا. اب دیکھیں نا، انصاف اور ریلیف کو مکس کر دیا جائے گا اور اس کے بعد پھر سوالیہ نشان بن جائے گا. پھر پتہ نہیں چلے گا کہ ایکچولی میں کون چور ہے اور کون چور نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر چور اور ڈاکو کا جو بیانیہ ہے وہ ہر 7 سال بعد یا ہر 4 سال بعد یا ہر 5 سال بعد اگر چینج ہوتا رہے گا تو ہم کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون انوسنٹ ہے اور کون گلتی ہے، کون اہل ہے اس حکومت میں رہنے کا اور کون نہیں ہے. تو اگر تو اس حکومت میں یہاں پر حکومت کو جب گھر بھیجا گیا تو کس بنیاد پر بھیجا گیا، اب ان تمام چیزوں کو کھلنا پڑے گا. اور ظاہر ہے کہ یہ بیسس فراہم کرے گا. نواز شریف صاحب کی بات کی تھی، کی کے حوالے سے گفتگو ہونے کی کہ نہ اہلی کسی کیا اس کو مدت کا تعین کرنا چاہیے، اور اگر نہیں تو کسی وانیت کو پورا اڑا دینا چاہیے. اور یہ بار بار جو نواز شریف صاحب کی بات کرتے رہے، شہر آپ کی پارٹی کے حصہ ہے اور وہ آئیں گے. میرا خیال پاکستان مسلم نواز کے لیے ثنا بچا صاحبہ، مریم نواز نے آج گفتگو میں بھی یہ کہا ہے کہ نواز شریف جلد واپس آئیں گے. جی وہ آئیں گے. یہ بیسس ہے نا اطاعت دار صاحب کو اس وقت بھیجنا، پھر اس طرح کا کیس کا یہ فیصلہ آنا، تو ظاہر ہے اب ہر چیز اوور ٹرن ہوتی دکھائی دیتی ہے. اگر مریم صاحب انسینٹ تو پھر نواز شریف صاحب کتنے گلتی ہیں. اب یہ تمام سب چیزیں کھلنے لگی ہیں. اور دیکھیں نا، ہم بہت دنوں سے سن رہے ہیں کہ جی فلاں جسٹس کے یہ بنا خیال ہے، فلاں جو ہے فلاں نے یہ کہا تھا، فلاں جو کہہ رہا ہے. پرابلم یہی تو ہے، تو کہنے اور کرنے میں، انصاف بتانے میں اور انصاف کرنے میں فرق ہوتا ہے. اگر عدل کی بنیاد پر کیا جائے تو پھر وہ عدل رہتا ہے. اگر عدل پولیٹیکل اسپیس میں آ جائے تو وہ پھر عدل نہیں رہتا. پھر عدلیہ بھی ایک پولیٹیکل پارٹی بن جاتی ہے، جو کہ میرا خیال ہے بہت بطر احترام 7 سال پہلے بن چکی ہے. اب کیا ہوا، کس طرح ہوا، کیسے ہوا، اب اس سے آگے بڑھنا ہے یا پہلے ان چیزوں کو انڈو کرنا ہے. اگر ان چیزوں کو انڈو کرنا ہے تو پھر اب جو سب کو ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ کتنی مداخلت جائز ہے، کتنی مداخلت جائز نہیں. اگر عوام کے مینڈیٹ سے لوگ آتے ہیں تو پھر عوام کے مینڈیٹ سے نہیں جانے دیتے. ان کے خلاف سازشیں اور اس طرح سے مداخلت. جی ثنا بچا صاحبہ، وقت کی قلت ہے، معذرت چاہوں گی. ریحان طارق بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. ریحان طارق، آپ بتائیے گا آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آج کے اس فیصلے کو؟ آج کا مریم نواز صاحبہ کی اپیلوں پر جو سماعت ہو رہی تھی، یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور اس سے یہ تاثر بنتا ہے کہ 4 سال کا بدترین انتقامی دور اصل میں فولڈ ہو رہا ہے. جو انتقامی کارروائیاں انفولڈ ہو رہی تھی اوور دا لاسٹ فیو ایئرز، آج وہ سب کچھ فولڈ ہو رہی ہیں. اور عدالت نے میرٹ پر اس کیس کا فیصلہ کیا ہے. میرٹ پر اس لیے کیونکہ میرٹ کے اوپر یہ کیس کی جرا ہوئی تھی، اور میرٹ پر نیب کو بھی سنا گیا، اس کے بعد ان اپیلوں کے اوپر مریم نواز صاحبہ کو سنا گیا. ان کی وکلاء نے اس کے اوپر جو ہے وہ دلائل دیے، اور دلائل کی روشنی میں آج عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے. یہ ساری پروسیڈنگز جو خاص طور پر آج کی ہے، اور گزشتہ ہیئرنگ میں جسٹس عامر فاروق صاحب نے نیب پروسیکیوٹر سے کچھ ایسے سوالات کیے، خاص طور پہ وہ 4 سوالات جن کا جواب دینے میں نیب بری طرح ناکام رہا. سب سے پہلے تو یہ اسٹیبلش نہیں کر پائے کہ 1993 کے اندر کیا یہ پراپرٹیز نواز شریف صاحب کی جانب سے خریدی گئی تھی. اگر نواز شریف صاحب کی ملکیت تھی تو پھر اس کی قیمت کا تعین کیا گیا. یہ وہ 2 امپورٹنٹ کوشچنز تھے جس کا جواب نیب نہیں دے سکی. اس کے بعد بہت شور سنا ہم نے 2006 کے اندر، جو مریم نواز صاحبہ نے کیلیبری فنڈ کے ساتھ ٹرسٹ ڈیڈ جمع کرائی تھی. اس ٹرسٹ ڈیڈ کو تو شاید بیک گراؤنڈ میں یا بیک ڈراپ میں چلی گئی، اس کیلیبری فنڈ کو اٹھا لیا گیا. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ رابرٹ ریڈلے نامی شخص، جس کو خود نیب نے ایز اے کنسلٹنٹ ہائر کیا تھا، اور پھر یہ سرٹن اسٹیبلش کرنا مقصود تھا کہ کیا کیلیبری فنڈ اس وقت تھا بھی یا نہیں تھا. تو یہ بھی اسٹیبلش ہو گیا کہ رابرٹ ریڈلے صاحب، جن کو نیب بنا کر لے کر آئی تھی اپنا کنسلٹنٹ 2005 میں، وہ کیلیبری فنڈ کو خود استعمال کر چکے تھے. تو یہ بڑے سادہ سے سوالات ہیں. اور دیکھیے، میری رائے یہ ہے کہ ایسٹس بیانڈ مینز، آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس اس وقت آپ کے سامنے کیمرہ مین کھڑے ہیں. ایون فیلڈ ریفرنس کے حوالے سے بات کریں، ہمارے پینلسٹ ہم موجود ہیں.